به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے دین کی بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سی دینی مجلسوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوتا ہے اور تعلیم کی صورت میں ہمارے سامنے احادیث مبارکہ بھی پڑھی جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود اکثر لوگوں کی زندگیوں میں تغیر اور انقلاب نہیں آ رہا. حالانکہ دینی باتیں سن رہے ہیں اور پھر اب آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری دینی باتوں تک ہر شخص کی رسائی ہو چکی ہے. اس کے لیے دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا مشکل نہیں رہا، دین کی کسی کتاب تک رسائی حاصل کرنا مشکل نہیں رہا، اور لوگ بہت سے تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جب ہم عملی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. ہم جمعے کے بیانات میں بھی آ جاتے ہیں، بیان سننے کے بعد عمل کا جذبہ کتنے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، کتنے کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ہر شخص اس کو محسوس کر رہا ہے. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ اتنا کچھ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو اس کی صرف ایک ہی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں جو پختگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اگر ہمارے ایمان میں پختگی ہوتی، کمزوری نہ ہوتی، ہمارا ایمان کمزور نہ ہوتا تو یقیناً دین کی بات سن کر عمل کا جذبہ ضرور پیدا ہو جاتا اور زندگیوں میں انقلاب ضرور آ جاتا. ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جب حالات پڑھتے ہیں تو وہاں میں نظر آتا ہے کہ دین کی ایک ایک بات سے ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا. کوئی ایک بات سن لی، اس پر کیسا ان کو قابل یقین ہوتا تھا. پیغمبر کی زبان سے جو ارشاد سن لیا اس پر ان کو اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے سے بڑھ کر یقین ہوتا تھا. آنکھ سے جو دیکھ رہے ہوتے تھے تو اس پر ان کو ہو سکتا ہے شبہ ہو، لیکن اپنے نبی کی زبان مبارک سے جو انہوں نے حدیث سنی اس پر کوئی شبہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ ان کا وہ ایمان پختہ ہو چکا تھا، ان کا ایمان وہ قابل تھا. آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ایمان کو پختہ کرنے کی فکر کرے، اپنے ایمان میں جو نقصان ہے اس کا ازالہ کرے، تاکہ جب دین کی بات ہمارے کان میں پڑے تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے.
ہجرت کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو آپ نے اپنے بستر پر سلایا، اور حال یہ تھا کہ پورا مکہ دشمن تھا اور وہ پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے اس حجرے کا اور اس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے باری باری پہرا دے رہے تھے، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ موقع ان کو ملے اور وہ پیغمبر کو علیہ باللہ قتل کر دیں۔ اس موقع پر آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو بلایا اور بلا کر اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کچھ امانتیں ہیں، میں تو اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، تم یہاں میرے بستر پہ سو جانا اور صبح کو اٹھ کر یہ تفصیل ہے اس کے مطابق یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا اور پھر پہنچا کر میرے پاس مدینہ منورہ آنا۔ یہ کہہ کر آپ تو نکل گئے اور آپ نے ایک مٹھی کنکر کی اٹھائی اور ان کو ان لوگوں کی طرف پھینکا، اور اللہ نے آپ کو صاف ان کی آنکھوں سے بچایا اور درمیان سے آپ نکلنا چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ خیر یہ واقعہ تو ہو گیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق امانتیں لوگوں تک پہنچائی اور پھر وہ بھی روانہ ہو کر کچھ دنوں میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام نے ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ علی تمہارا اس رات کو کیا حال تھا، جس رات کو پیغمبر خدا نے تم کو اپنے بستر پر سلایا تھا؟ چاروں طرف دشمن موجود تھے اور ہو سکتا تھا کہ دشمن تمہیں پیغمبر خیال کر کے قتل کر ڈالتے، تم تو ساری رات کروٹیں لے کر بیدار اور بے چین ہی رہ کر تم آ رہے ہوگے، تمہیں تو بڑی بے چینی ہوگی، ہر وہ خطرہ اور فکر۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے بڑا چمکتا جواب فرمایا جتنے سکون سے مجھے اس وقت نبی کے بستر پر نیند آئی ایسی نیند تو کبھی آئی نہیں، میں تو بڑا پرسکون سویا، کوئی فکر نہیں تھی۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیوں فکر نہیں تھی؟ اس لیے کہ باہر حالات اور اسباب تو بتلا رہے ہیں کہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے، اور اندر وہ بستر پر بے فکر ہو کے سکون کے ساتھ سو رہے۔ تو کہا کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات کہی کہ تم صبح اٹھ کر یہ امانتیں تک پہنچا دیں، تو مجھے آپ کی بات پر ایسا کامل یقین تھا، میں نے کہا کہ صبح سے پہلے کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اسرائیل کو بھی ہمت نہیں ہے کہ آ کر میری روح قبض کر سکے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہ تو جو بولتے ہیں وحی ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ مجھے فرما دیا کہ تم صبح اٹھ کر امانتیں پہنچا دینا، تو اس کا مطلب یہ کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا، صحیح سالم اٹھوں گا اور امانتیں متعلقہ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو مجھے یہ بھی یقین تھا کہ دشمن تو دشمن ہے، ملک الموت بھی میری روح آج کی رات قبض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد مجھے فرما دیا۔ یہ یقین تھا ان کا کام۔ اندر ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر اثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی اس طرح بات کہہ دے، جب کوئی بات سنا دے، ہمارا وہ یقین نہیں بنتا۔ اب دیکھیے کہ حدیث شریف میں دعا ہے، جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلے تو وہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کو تین باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے ہدیتا، دوسری بات کہی جاتی ہے وقیتا، تیسری بات کہی جاتی ہے کفیتا۔ ہدیتا کا مطلب یہ ہے کہ تجھے ہدایت کر دی گئی، وقیتا کا مطلب یہ ہے کہ تجھے بچا لیا گیا، اور کفیتا کا مطلب یہ ہے کہ تیری کفایت کر لی گئی، یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا۔ اب جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اللہ وقایا بچاؤ دے دے، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، تو دنیا کا کچھ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں لیکن ہمارا وہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر یقین ہو تو آپ جان لیجئے کہ نہ تو کوئی چور اور ڈاکو آپ کا مال چھین سکتا ہے، نہ کوئی قاتل آپ کو قتل کر سکتا ہے، نہ کوئی ظالم آپ پر ظلم کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کو کامل یقین ہو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے اس کو اللہ تحفظ نصیب فرماتے ہیں۔ رات کو جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کی شیاطین سے، جادوگروں سے اور جنات سے سب سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ تو رات کو ہی پڑھتے بھی نہیں، بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے، اور جو پڑھ لیتے ہیں تو اس کامل مرتبے کا کوئی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب یقین اندر کامل ہو، ایمان کامل ہو،
تو پھر دین کی بات سن کر عمل کا جذبہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام کا یہی حال. اب دیکھیے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، بتدریج نازل ہوئی، آخری آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو، شراب، جوا اور یہ بت اور یہ پانسے اور یہ سب چیزیں گندگی ہے اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں، اسے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صحابہ نے بھی آیا سنی تو ان کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوئی کہ اس حرمت خمر کے نزول سے پہلے ہمارے جو ساتھی وہ شراب پیتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا جبکہ وہ حرام نہیں تھی، تو ان کا کیا حال ہوگا. ان کو یہ فکر لاحق ہو، یقین قابل بنا ہوا تھا. فوراً آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو ساتھیوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اس شراب کی حرمت سے پہلے شرابیں بھی انتقال کر گئے. تو اللہ نے دوسرے انداز فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، نیک عمل کرتے ہوں اور وہ نیکیاں کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں. ایسے ہی جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، چونکہ ایک زمانے تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، پھر اس سے رخ پھیرنے کا حکم ہوا اور بیت اللہ کا قبلہ بنایا گیا. تو 16 یا 17 مہینے ہجرت کے بعد آپ نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے، اور پھر حکم ہوا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو نماز کے اندر مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. تو قبلہ اولا منسوخ ہوا. تو اس وقت صحابہ کرام کو پھر فکر ہو گئی. اگر کہا کہ جو لوگ اس زمانے میں انتقال کر گئے جس زمانے میں بیت المقدس قبلہ تھا، اب تو قبلہ ہمارا بدل دیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. ان کو فوراً فکر پیدا ہوئی. اللہ نے آیت نازل فرما دی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے. یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے. مفسر نے لکھا ہے کہ ایمان یہاں اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ یہاں مراد نماز، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے. تو یہ صحابہ کا حال تھا. ان کو فوراً فکر پیدا ہو جاتی. جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. صحابہ نے جیسی آیت کو سنا، ایمان کامل تھا، فوراً دلوں کے اندر یقین آ گیا کہ اوہ ہماری بیویاں تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بچے ہمارے دشمن ہیں، اب ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، ان کو اپنے سے دور رکھیں. یہ جذبہ پیدا ہو گیا. لیکن اللہ نے فوراً فرما دیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم بیوی بچوں کی اس طرح کی خلاف مزاج باتوں پر صبر کرو گے، تم معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے، تو اللہ غفور رحیم. تو صحابہ کے فوراً اعزاز کے اوپر آ گئے. لیکن دیکھیے جیسی آیت نازل ہوتی تھی فوراً عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا. اندر وہ ایمان کامل تھا. پیغمبر کا ارشاد سنتے ہیں یہ تو اہل ایمان کا حال ہے. کافروں کا کیا حال تھا؟ جو کفار تھے ان کو بھی اپنی باتوں سے زیادہ، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ پیغمبر کے ارشاد پر لگے. ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا ہے. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک عتبہ ایک عتیبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھے. ایک عتبہ کے نکاح میں تھی، ایک عتیبہ کے نکاح میں تھی. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں سے اور غیر اللہ سے واپس ان کو بلایا ایک اللہ کی عبادت کی طرف، تو سب لوگ دشمن ہو گئے. ابو لہب بھی دشمن ہو گئے، سگا چچا تھا. اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ چونکہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، تم اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو. اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں تم سے تو تعلق نہیں رکھوں گا اور میں تمہیں جو ہے وہ اپنا حق معاف نہیں کروں گا. تو ان بیٹوں نے باپ کے جبر میں آ کے بیٹیوں کو طلاق دی، پیغمبر کی صاحبزادی کو طلاق دی. ان میں عتبہ نے آ کر آپ کے سامنے بہت بدتمیزی، بے ادبی کی. آپ کو اس سے بہت دکھ ہوا. اندازہ کریں کہ اگر ایک باپ کے سامنے 2 داماد آ کر ان کی بیٹیوں کو طلاق دیں، اور بیٹیاں بھی کون ہوں؟ سارے کائنات کے سردار، ساری مخلوق کے سردار، ان کی صاحبزادیاں ہوں،
تو کتنا ہی دکھ کا مقام، اور پھر اس میں ایک بدتمیزی بھی کرے تو آپ نے اس موقع پر ایک بد دعا کی، حالانکہ آپ کا غلط دعا کریں، لیکن اتنا دل تک وہ آپ نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس عتبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر۔ عتبہ نے جا کر اپنے والد ابو لہب کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا اور مجھے محمد نے یوں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ تو ابو لہب کو کامل یقین ہو گیا کہ میرا بچہ شاید اس سے نہ بچ سکے، تو وہ اس کی بڑی فکر کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک قافلے کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، عتبہ اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو اس کو وہ بات یاد تھی۔ ایک جگہ جب پڑاؤ ہوا تو اس علاقے کے آس پاس جنگل تھا، اس میں شیر بڑی کثرت کے ساتھ، تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ بھائی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بڑا خطرہ ہے، اس کی حفاظت کا خاص انتظام ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اپنا جو قافلے کا سامان تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا، ایک ٹیلا سا بنایا، ڈھیر سا بنا دیا، اور اس ڈھیر کے اوپر عتبہ کا بستر لگایا، اور اس کے ارد گرد سارے بقیہ قافلے کے لوگ سو گئے کہ ہم یہاں ہوں گے، اگر کوئی آئے گا تو پھر ہم حفاظت کریں گے اسے۔ اب چونکہ پیغمبر کی زمان مبارک سے وہ بددعا اس کے لیے نکل چکی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی، اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ ایک کتا اس کو مسلط کرنا ہے۔ اب ایک شیر آیا، اس نے آ کر ان قافلے والوں کو سونگا، دیکھا سب سو رہے تھے، اور پھر چھلانگ لگا کر وہ اس ڈھیر پر چڑھا اور اس عتبہ کو اس نے مارا اور مار کر واپس چلا گیا۔ اب دیکھیے ابو لہب آپ کا سخت ترین دشمن، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک و برباد ہو ابو لہب، جس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تب بن لک الہذا جمعتنا، جب آپ نے سب کو پہاڑ کے قریب جمع کر کے اور جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس وقت ابو لہب نے بڑھ کر کہا تھا تب بن لک، تیری بھی ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، الہذا جمعتنا، کہ اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس قسم کے الفاظ اس نے کہے تھے۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں آیتیں اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، 2 دفعہ فرمایا ہلاکت و بربادی، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہی ہوا۔ تو اس کو بھی یقین تھا کہ پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ ضرور پورا ہو۔ امیہ بن خلف یہ بھی پیغمبر کا بڑا سخت دشمن تھا۔ حضرت سعد انصار کے سردار تھے، یہ تشریف لائے، غزوہ بدر سے پہلے کی بات تھی، مکہ مکرمہ میں، تو امیہ بن خلف کے گھر پہ آ کے قیام کی۔ امیہ جب شام جاتا تھا تو مدینہ منورہ چونکہ راستے میں پڑتا تھا، شام کے جو شاہراہ تھی تو یہ ان کے یہاں پڑاؤ کرتا تھا، وہاں قیام کرتا تھا۔ یہ جب آتے تھے عمرہ وغیرہ کے لیے تو اس کے گھر پر قیام کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں قیام کیا اور اس کو کہا کہ مجھے کسی ایسے وقت حرم میں لے جانا ہے جب رش نہ ہو، میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ابو جہل وہاں سردار تھا اور بدر کا واقعہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، وہ بھی مسلمانوں کا سب ترین دشمن تھا۔ تو امیہ دوپہر کے وقت میں حضرت سعد کو لے کر مسجد حرام میں چلا گیا کہ وہاں طواف کرنے لگے۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، ابو جہل نے کہا کہ امیہ تم ہمارے دشمنوں کو ٹھکانہ دیتے ہو، پناہ دیتے ہو؟ اس نے کو ڈانٹا، تو امیہ نے وہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا کہ بھائی تو سردار ہے مکہ کا اور اس نے دیکھ لیا ہے، آج میری شامت آ جائے گی۔ تو اس نے پھر صاحب کو کہا کہ اگر جو ہے تم اس کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں طواف میں کرتا، تمہارا حال خراب کر دیتا، تمہیں قتل کر دیتا، اس طرح کی گفتگو سب کو سن لی۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر تم نے مجھے کچھ کہا تو میں تمہارا شام کا راستہ بند کر دوں گا، تمہاری کیا مجال ہے، کیونکہ قریش کے قافلے بھی مدینہ منورہ سے گزرتے تھے، یہ انصار کے سردار تھے، انصار کے لوگ وہاں کثرت میں تھے، کہا تمہاری بھی اشارہ بند کر دوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تو امیہ نے کہا کہ یہ جو ہے مکہ کا سردار ہے، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو غصہ آ گیا کہ تو کیوں خاموش ہو جائے، تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو جو ہے وہ صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہو۔ تو اس نے کہا کہ کہاں قتل ہوگا؟ اس نے کہا یہ بھی بتایا کہ اس کو قتل ہوگا۔ اب یہ بات بڑی ضروری، بات تو ایسی ہو گئی، وہ گھر آ گئے، یہ بھی آگے واپس چلے گئے۔ جب بدر کے لیے نکلنے کا وقت آیا تو ابو جہل سب کو تیار کر رہا تھا۔ امیہ کو وہ بات یاد تھی، اس نے گھر میں آ کے اپنی بیوی کو بتلائی بھی تھی کہ یہ میرا مہمان آیا ہے، ساتھ اس نے یہی باتیں بتلائی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ضرور ایسا ہی ہوگا، لہٰذا وہ مکہ سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا، اس خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو باہر نکلو اور پیغمبر کے صحابہ کے ہاتھ سے مارا جائے۔ جب بدر کا موقع آیا تو ابو جہل نے جب سب کو تیار کیا، اس کو بھی کہ چلو
اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے تو اپنے وہ یسربی بھائی کا قول یاد ہے. تو ابو جہل نے بہت اصرار کیا، کہا تم سردار ہو، تم بھی جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے فلاں فلاں. جب وہ گھر آیا اور گھر آ کے اس کی باتوں کے اصرار پر اس نے تیاری شروع کی تو بیوی نے کہا تمہیں اپنے یسربی بھائی کی بات یاد نہیں جس نے یہ کہا تھا. اس نے کہا بس مجھے ابو جہل نے یہ کہا ہے کہ یہ اٹھتی تھی رفتار تمہارے پاس ہوگی، تم جو ہے نا کچھ فاصلے پہ چلو گے، وہاں سے واپس آ جانا، اور اگر کوئی ایسا موقع ہوگا تمہیں وہاں سے روانہ کر دیں گے. بڑا اس نے اطمینان دلایا ہے. تو یہ وہاں سے نکل آیا، بالآخر وہاں پہنچا اور بدر میں مقتول ہوا. تو دیکھیے اس کو، اس دشمن خدا کو، دشمن رسول کو بھی یقین تھا پیغمبر کی بات پر جو ایک صحابی سے سنی تھی کہ یہ صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوا. تو پھر صحابہ تو صحابہ ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ یہ صحابہ میں مسلمانوں میں چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، اور ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کے حوالے سے سختی تھی. یہ تناقضات سے، تعیشات سے بہت دور رہتے تھے اور فخر و فاخر کی زندگی میں مست رہتے تھے. یہ پہلے دمشق میں تھے، وہاں سے مدینہ منورہ آئے، پھر ان کو وہاں سے ایک اور جگہ ہے ربضہ اسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ وہ بھیج دیے گئے. ربضہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی، چند ہی گھر وہاں پہ آباد تھے. یہ وہاں رہنے لگے. ان کا سن 32 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور 32 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ تھا اس زمانے میں انتقال ہوا. حج کا زمانہ تھا، لوگ جو ہے رمضہ کے بھی حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس سال حضرت عثمان بن عفان بھی حج کر رہے تھے. تو دور دراز سے لوگ آ رہے تھے کہ حج بھی کر لیں گے، خلیفہ سوم کی زیارت بھی کر لیں گے، اور اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تو رمضہ کے جتنے گھرانے تھے وہ سب بھی حج کے لیے روانہ ہو گئے. اب اس رمضہ میں صرف یہ ایک گھرانہ باقی رہ گیا. حضرت ابو ذر غفاری بہت بیمار تھے، مرض الوفات تھا. ایک ان کی اہلیہ تھی اور ایک ان کی بیٹی تھی. یہ 3 لوگ وہاں رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. حضرت ابو ذر غفاری کو پیغمبر کی باتوں پر ایسا قابل یقین تھا، جیسے بہت صحابہ ان کو بھی ایسا یقین تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ بھائی نکاح کرنا میری سنت ہے، انہوں نے فوراً نکاح کر لیا. یہ بھی دیکھا کہ کس قسم کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے. ایک کالی کلوٹی عورت، سیاہ فام، اس سے نکاح ہو. لیکن بیوی بڑی فرو پڑتا تھی. انہوں نے خالی اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، نکاح کر لیا. اب جب یہ وہاں رہے اور بیماری ان کی بہت شدید ہو گئی، بیوی کو احساس ہوا کہ اب شاید بچیں گے نہیں، تو وہ رونے لگی، دھاڑے مار کے چیخیں مار. ابو ذر غفاری نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا سہاگ لٹ رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں تمہاری کوئی موت کا غم ہو رہا ہے، موت کی حقیقت ہے، سب کو آنی ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں کمزور ہوں، تم مر جاؤ گے تو یہاں زمین بڑی سخت ہے، تمہاری خبر کون کھودے گا، اور گھر میں تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، تو تمہیں کفن کسی میں دوں گی اور تمہاری خبر کون کھودے گا، کون دفن کرے گا، غسل کیسے ہوگا، میں تو اس لیے پریشان ہوں، اس پر رو رہی ہوں. تو نے کہا کہ بیوی پریشان نہ ہو، مجھے قابل یقین ہے کہ مسلمانوں کی جماعت وہ آئے گی اور آ کر میرے غسل کفن دفن میں شریک ہوگی، وہ میرا غسل کفن کا کام کرے گی. تو بیوی حیران ہو گئی، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، آپ نے جب فرمایا، ہم مجلس میں تھے، چند لوگ موجود تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو تنہا جنگل میں انتقال کرے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت آئے گی اور اس کفن دفن کا کام وہ کرے گی. تو وہ کہنے لگے کہ اس مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب شہروں میں انتقال کر گئے، میں اکیلا بچا ہوں. مجھے قابل یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں، جب میں جنگل میں مروں گا تو مسلمانوں کی جماعت آ کر میری نماز جنازہ پڑھے اور میرا کفن دفن وہ کرے. چنانچہ نبی کو کہا کہ تم جاؤ، جا کے جو لبے سڑک پہ جا کے بیٹھ جاؤ، کو انتظار کرو کہ کوئی قافلہ آئے گا. اب جا کر بیوی نے شوہر کی بات سنی، جا کر بیٹھ گئی. کئی دن اس کے وہیں گزر گئے انتظار کے اندر. اچانک اس نے دیکھا کہ عراق کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا کچھ گرد و غبار اٹھ رہا ہے. تو وہ خوش ہو کے چلو کچھ لوگ آ رہے ہیں. جب وہ قریب پہنچے تو وہ 20 اونٹنیوں پر مشتمل قافلہ، 20 اونٹنیاں اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھی، اور وہ جا رہے تھے مدینہ منورہ. اب دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا تقویت اور نظام ہو رہا ہے، وہ اس راستے پر آ گئے. حالانکہ یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں تھا مدینہ منورہ جانے کا، بلکہ یہ ایک الگ سے ہٹ کا راستہ تھا. وہ کسی وجہ سے اس طرف آ گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خاتون لبے سڑک بیٹھی ہیں،
حیران پریشان ہوئے، کہنے لگے بھائی ایک شخص ہے بننے والا ہے اور وہ پیغمبر کا صحابی، اس کا نام ابو ذر غفاری ہے، تو میں انتظار میں بیٹھی، انہوں نے کہا ہے کہ قافلہ آئے گا اور ان کو لے کر آؤں، اور وہ شدید بیمار ہے۔ تو یہ بڑے پریشان ہو کے جانتے تو تھے کہ بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی، اور جو شروع کے زمانے کے مسلمان تھے ان کو ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو دوڑ کر سواری پر بیٹھ کر وہاں خیمے تک پہنچے جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ جب اندر گئے تو ان پر بالکل کمزوری جو ہے وہ طاری ہو چکی تھی اور موت بالکل قریب تھی، کو دیکھا وہ رونے بھی لگے ان کے ہاتھ کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ایک جملہ تو یہ کہا، یہ پیغمبر کا جملہ تھا جو آپ نے حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو یہاں حاضر ہے غائبی تک میری بات پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم میں جو موجود ہے غائبی تک میری بات پہنچائے، اور پھر کہا کہ میں تم کو پیغمبر کی زبان مبارک سے ایک خوشخبری سناتا ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس مجلس میں کہ ایک شخص تم میں جنگل میں مرے گا، تنہا اکیلا مرے گا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت آئے گی، تو پیغمبر کی زبان سے تمہارے اسلام کو سرٹیفکیٹ حاصل ہوا۔ اور پھر کہا کہ تم کو ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، میں تو اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جس آدمی کے 2 بچے انتقال کر گئے اور اس نے ان بچوں کے انتقال پر صبر کیا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو جہنم کی آگ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس صبر کے نتیجے میں اس کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ تو یہ بھی کہا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا تھا پیغمبر کے زمانے میں، اور میں اکیلا ان لوگوں میں سے رہ گیا ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا، تو مجھے جو غسل وغیرہ دے کر جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں انتقال ہو گیا، ان حضرات نے ان کی خبر کو دی، غسل کا انتظام کیا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے ایک بات اور بھی کہی، اور یہ کہی کہ میرے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے پورا، تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جس نے کوئی خلافت کے زمانے میں نوکری نہ کی ہو، یعنی نہ وہ کوئی ڈاکیا ہو، نہ وہ کوئی علاقے کا وڈیرا ہو، نہ وہ کوئی عامل مقرر ہوا ہو، ایسا کوئی شخص ہے؟ تو ایک انصاری نکالی دی گئی، اس کے پاس جو ہے وہ چادریں موجود تھی، 2 چادریں سامان میں موجود تھی، ایک اس نے اوپر پہنی ہوئی تھی، تو وہ 2 چادروں سے نکالی، ایک پہنی ہوئی چادر نکالی، اور 3 چادروں میں حضرت ابو ذر غفاری کو کفن دیا گیا۔ چونکہ ان کے مزاج میں قناعت اور زہد بہت تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص جس نے نعمتوں سے لطف اندوزی حاصل کی ہو، اس کا مال میرے اوپر خرچ نہ ہو، بلکہ جس نے مجاہدے کی زندگی گزاری ہو اس کا مال خرچ ہو۔ تو جو سرکاری نوکری کرتا ہوگا یقیناً اس کو مختلف سہولیات حاصل ہوئی ہوگی، تو اس نے نعمتوں سے لطف اندوزی بھی حاصل کی ہوگی، لہٰذا اس کا مال میں اپنی ذات میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ جس نے خلافت کی نوکری کی اس نے کوئی حرام نوکری کی، یہ مطلب بھی نہیں تھا، لیکن مزاج میں زہد اتنا غالب تھا کہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ 12 لوگوں نے ان کو دفنایا، نمازیں پڑھ کر کچھ پڑھی۔ جب وہ آئے دفن کر کے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ جو ہے وہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، میرے ابا جان نے یہ کہا تھا کہ ایک بکری ذبح کر لو، جب یہ جماعت آئے گی مجھے غسل کفن سے فارغ ہوگی تو پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میں نے بکری ذبح کر کھانا بنا لیا ہے، آپ کھانا کھا کر جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کی چیخیں نکل گئی ان لوگوں کی کہ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے بھی یہ سخی تھے اور مرنے کے بعد بھی سخاوت کر کے چلے گئے۔ اور پھر وہ کھانا وغیرہ کھا کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ جاکر عثمان بن عفان کو اس کی اطلاع کی، آپ نے دوبارہ ان کے پاس جماعت بھیجی اور سارے گھر والوں کو وہاں پر بلوا دیا، ان کی اہلیہ کو بیٹی کو پھر وہاں بلا کر ان کی سرپرستی فرمائی، اپنے پاس کو رکھا۔ اب دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری کا حال کہ پیغمبر کی زبان مبارک سے جو بات نکلی اس پر وہ کیسا قابل یقین تھا کہ وہ شخص میں ہی ہوگا، سب تو انتقال کر گئے شہروں میں، اب ضرور ایسے ہی ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کے بارے میں اس کو کہا تھا اللہ تجھ پہ رحم کرے ابو ذر غفاری، کہ پیغمبر نے تیرے بارے میں کہا تھا اکیلا ہی چلا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو تنہا اکیلے زندگی گزاری انہوں نے اور جنگل میں انتقال ہوا اور فرمایا کہ اکیلا ہی اٹھایا جائے۔ اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ایمان ہمارے اندر کامل کیسے ہو، کیا طریقہ ہم اختیار کریں کہ ہمارے اندر یہ ایمان کامل ہو؟ تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں اٹھائی جائے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی بڑائی دل میں ہو تو ایمان بڑھے گا۔ پھر صحابہ کرام کے جن کو اللہ نے کامل ایمان نصیب کیا تھا ان کے واقعات پڑھے جائیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، اس سے انسان کے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے۔
تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کی تصویر پڑھنے کا معمول بنایا جائے اور توجہ کے ساتھ بنایا جائے. صبح اور شام کم سے کم ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی تو پڑھیں. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور کیسے پڑھنا کہ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ تمام غیر اللہ کا دل سے نکل گئے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، سب غیر اللہ کی نفی. اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں جتنی مخلوق ہیں ان سب کی نفی لازم کریں. اب الا اللہ میں خیال کریں کہ اللہ کی محبت میں دل کے اندر آ رہی ہے، اللہ کا نور میں دل میں داخل ہو رہا ہے. اس تصور سے ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کم سے کم پڑھیں، اس سے ایمان بڑھے. قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب صحابہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن کریم کی آیات سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کے ساتھ قرآن کریم کی توجہ کے ساتھ تلاوت کا معمول بنائیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ آخرت کی فکر اور اس کا استحضار. ہمارا عقیدہ تو ہے کہ آخرت ہے، اللہ کے سامنے مر کر پیش ہونا ہے، لیکن اس کا استحضار نہیں ہوتا. ورنہ فکر آخرت یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے، اگر کسی کو اس کا استحضار نصیب ہو جائے تو اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، نافرمانی سے بھی وہ بچتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اس رسول کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر کا جو عقیدہ ہے مستحضر ہو، اس کو سوچیں. تو کم سے کم 24 گھنٹے میں کوئی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھ کر سوچے کہ آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، میرے کیا تیاری. جیسے ہم دنیاوی معاملات کے لیے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہماری معیشت کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہم اس کے لیے سوچ و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے مشورے کرتے ہیں. آخرت کے لیے بھی کوئی دیر بیٹھ کر ہم سوچیں، تنہائی میں خلوت میں بیٹھیں اور سوچیں کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے کیا تیاری کی. یہ چند باتوں پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان قابل بھی ہو جائے گا اور پھر ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اب میں وہ معنی ذکر کر دیتا ہوں قرآن کریم کی آیات کا جو میں نے تلاوت کی تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ پہلی صفت ذکر فرمائی جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے. دوسری صفت ہے نماز قائم کرتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. اور پھر اگلی آیت میں چوتھی صفت ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی سے جتنی کتابیں آئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی میں جو کتاب اتری قرآن کریم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو حدیث شریف میں تلاوت کی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ اور پھر اسی لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ